حامداً ومصليا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صاحب اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد آج جو میرا درس ہے وہ حسد کا بیان۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حسد کی تعریف بیان کروں گا۔ حسد کا لغوی معنی ہے نعمت کو ناپسند سمجھ اور صاحب نعمت سے اس کے زائل ہونے کی چاہت کرنا۔ امام جو جانی کے نزدیک حسد کی تعریف، حسد یہ ہے کہ حاسد آدمی تمنا کرتا ہے کہ صاحب نعمت چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کا نام حسد۔ یاد رکھیے گا حسد اور رشک میں فرق ہے، حسد اور رشک میں فرق ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنا اللہ اس کی نعمت کو بھی برقرار رکھ اور مجھے بھی دے دے، یعنی اللہ نے ایک بندے کو نعمت دی ہے، دولت دی ہے، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بھی برقرار رکھ، اس کو اور نعمتیں دے، اس کے صدقے سے مجھے بھی دے دے۔ اس کا نام ہے رشک۔ اسلام میں حسد حرام ہے، اسلام میں، اور رشک نیکی کے کاموں میں جائز ہے، نیکی کے کاموں میں جائز ہے۔ ایک لفظ ہے کینہ۔ یہ کینہ کیا ہے؟ کینہ حسد بغض عداوت کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا حسد بھی کینے کی ایک شاخ ہے۔ کیا بولیے گا ایک مرتبہ سارے میرے بھائی؟ اور کینہ غصے کی شاخ ہے، کینہ تو حسد غصے کی شاخ در شاخ ہوئی تو وہ غصہ اصل علی الاصول ٹھہرا۔ تو اس کے علاوہ پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں پھیلتی ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی مذمت میں بہت سی قرآن آیات اور حدیثیں وارد ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، کمال کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مطلب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اقبال صاحب نے فرمایا اگر تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اگر تمہارا دل صاف نہیں ہے، تمہاری نگاہ صاف نہیں ہے، اس کلمے کا فائدہ کیا؟ ہم 5 وقت کی میرے بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر نیکی کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہمارا دل صاف نہیں ہے، دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، غرور، تکبر، دوغلاپن، منافقت، چغلخوری۔ میرے بھائی جب یہ دل صاف ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی حسد کی مذمت قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ سورہ فلق کی آیت نمبر 5 ہے، اور حسد والے کے شاہ سے جب مجھ سے جلے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ
میاں فاضلی، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو جو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے ہر طرح کی اس بندے کو نعمت دی ہے، تو پھر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے میں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کے ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی کو، مطلب حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ کے اندر ہم لکڑی ڈالیں گے تو وہ لکڑی نہیں رہے گی، کولا بن جائے گی، سیاہ بن جائے گی۔ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے حسد ایک دوسرے بھائی ہو، سلامی بھائی ہو، دوست احباب ہو، رشتے دار، حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں، میرے بھائی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بھائی میرے ہمیں رشک کرنا چاہیے، یار میرا فلاں بھائی بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بھائی ایسے رشک کرنا چاہیے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کو اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ مطلب میرے محبوب کے فرمان کا، لوگ اس وقت تک کامیاب رہیں گے، نیکی کے کاموں پر رہیں گے جب ایک دوسرے سے حسد بولے گا، ایک دوسرے حسد نہیں کریں۔ میرے بھائی جب ہم ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے میرے لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر اگلی کا ایک مرض گھس آیا ہے۔ کہتے ہیں امت کو، پچھلی امتیں جتنی بھی گزر گئی ہیں، فرمایا ایک مرض گھس آیا ہے، اور یہ حسد ہے۔ کیا ہے؟ حسد ہے، اور بغض کی بیماری ہے۔ یہ بغض کی، یہ مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر بال مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین مونڈنے والی ہے، یا یہ دین کو تباہ کرنے والی ہے۔ یہ حسد نیکیوں کو تباہ کرنے والی، مطلب تباہ، جب ہم نیکی کریں گے، ڈھیر ساری قرآن پاک تلاوت کریں گے، وظیفے کریں گے، اور ساتھ حسد کریں گے، رشک نہیں کریں گے، ہم سمجھتے ہی نہیں رشک کو۔ اگر رشک کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو حسد چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام کے اندر حسد حرام ہے، اسلام کے اندر حسد ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حسد کی جو تباہ کاریاں، سب سے پہلے حسد آسمان زمین میں ہونے والا پہلا گناہ ہے، اور 3 گناہ تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں جو تمام برائیوں کی جڑ ہیں؟ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 حرص کرنا کسی سے۔ یہ 3 گناہ ہیں، یہ 3 گناہ ایسے ہیں، تو ہمیں چاہیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہودیوں نے حسد کی وجہ سے نبوت محمدی سے کفر اور انکار کیا۔ عزیزان گرامی قدر، حسد پہلی کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حسد دل کو سیاہ کرتا ہے، حسد دل کا مرض ہے، روز قیامت دل سے ہی سوال ہوگا۔ اور نعمتوں کو حاسدوں کی نظر سے بچائیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے مرویہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ضروریات کو پوری کرنے کے لیے رازداری سے کام لو، کیونکہ یہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ کے میرے لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، قرآن کی آیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور حسد کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ پیش کی، اور تباہ کاریاں بھی پیش کی۔ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ کوئی بندہ ہم سے اگر حسد کرے، عداوت رکھیں، تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اپنا قلب بھی ٹھیک رکھیں، اور اپنی نظر بھی ٹھیک رکھیں، اور ہر وقت گناہوں سے استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اگر کوئی حاسد، کوئی بندہ آپ سے حسد کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، اس بندے پر احسان کریں۔ جب احسان کرے گا تو اسے کچھ نہ کچھ تو شرم آئے گی، یہ سب بندے سے میں حسد کرتا ہوں، یہ بندہ مجھ پر احسان کر رہا ہے،
میرے بھائیوں اس گناہ سے بچنا چاہیے. یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا